شہریار لالا، مجھے میرے حق مہر کے پیسے چاہیے۔ وہ آنکھیں میچتے بولی تو شہریار بھویں اچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ کل تک تو وہ زبردستی کے اس نکاح پر رونا دھونا کر رہی تھی اور اب اس کے سامنے کھڑی حق مہر کی رقم مانگ رہی تھی۔ تمہاری جرأت کو میں داد دیتا ہوں، پر میں اب تمہارا لالا نہیں رہا، سمجھی؟ وہ دانت پیستے بولا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ حق مہر کی رقم خلا کا کیس لڑنے کے لیے ہی مانگ رہی تھی۔ شہریار نے کچھ سوچتے رقم اسے دے دی تھی، مگر پھر پتھر کا ہو گیا جب اگلے دن اس کے آفس میں خلا کا نوٹس پہنچا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا گھر پہنچا اور اسے بازو سے دبوچتے اپنے کمرے میں لے جاتے اعلان کیا تھا کہ رخصتی ہو گئی۔ نہیں لالا، میں آپ کو طلاق دیتی ہوں۔ کھٹاک کی آواز پر کھڑکی کے پردے کے پیچھے کچھ ہونے کا گمان ہوا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں چلتی یمنا کے قدم ٹھہر گئے اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تیرنے لگی۔ میں تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں، اس نے عجلت میں کہتے ہوئے فون کان سے ہٹایا اور کال کاٹ دی۔ پھر وہ محتاط قدموں سے کھڑکی کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اب خوف واضح تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پردہ کھسکایا اور تیزی سے آگے پیچھے دیکھا۔ شیشے کی کھڑکی کے باہر روشنیوں میں نہایا شہر جیسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑکی کا ایک پٹ کھولا تو ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے گردن نکال کر گیلری میں جھانکا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یمنا نے گہری سانس لی، جیسے اس کے کندھوں سے سارا بوجھ اتر گیا ہو، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جیسے ہی وہ کھڑکی بند کرنے لگی، کسی نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑائی۔ وہ مشکل گرنے سے بچی اور مڑ کر دیکھا۔ اس کے سامنے ایک سیاہ نقاب پوش انسان کھڑا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا اور وہ اسی ہاتھ سے اپنے دوسرے بازو کو تھامے ہوئے تھا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھ خون میں لت پت تھے۔ یمنا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کون ہو تم؟ کیوں ہر جگہ آ جاتے ہو؟ وہ ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ آدمی درد بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ یمنا کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ نقاب پوش پچھلے 3 ماہ سے اس کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے کہیں آس پاس ہی رہا تھا، ایک انجانے محافظ کی طرح اس کی مدد کرتا، مگر آج تو وہ گھر ہی چلا آیا تھا۔ میرے قریب مت آنا، چلی جاؤ، ورنہ میں چیخ کر سب کو بلاؤں گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف کے زیر اثر چیخ پاتی، وہ آدمی اگلے ہی پل اس پر جھپٹا۔ اس نے یمنا کا بازو پکڑ کر گھمایا اور اپنے زخمی بازو سے اس کا سر دبوچتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو میرے پستول کی گولی تمہاری جان لے لے گی۔ اس کی آواز سخت اور سرد تھی۔ یمنا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ پستول کی نالی اب اس کی کنپٹی پر تھی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بات ماننی ہوگی، وہ دوبارہ بولا۔ یمنا کے گلے میں ڈوب کر ایک گانٹھ سی ابھری۔ اس وقت سمجھداری اسی میں تھی کہ وہ اس کی بات مان لیتی۔ اس نے بمشکل سر اس بات میں ہلایا۔ آدمی کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور یمنا نے تیزی سے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ پسینے کے قطرے اس کی گردن سے بہنے لگے۔ وہ آدمی بس چند لمحے رک کر اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی قربت اسے بہکا رہی تھی، لیکن اس وقت اسے صرف اپنا علاج کروانا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں اس سے ہٹائیں۔ تم ڈاکٹر ہو نا؟ میرے بازو میں گولی لگی ہے، اسے نکال دو، میں چلا جاؤں گا۔ اس بار اس کی آواز میں نرمی تھی۔ یمنا نے خشک ہوتے ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے دوبارہ سر اس بات میں ہلایا۔ وہ آدمی یمنا کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا، مگر اگلے ہی پل اس نے پھر اپنی نظر ہٹا لی۔ اگر ذرا سی بھی چالاکی کی تو خود تو مرو گی ہی، تمہارے باقی گھر والے بھی مریں گے۔ اب چلو جلدی سے سامان لے کر آؤ۔ آدمی نے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ یمنا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی آہنی پنجرے سے آزاد ہوئی ہو۔ وہ پستول تانے وہیں کھڑا تھا۔ یمنا نے سر ہلاتے ہوئے الماری کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی میڈیکل کٹ نکالی۔ میں کچھ نہیں کروں گی، تم وہاں بیٹھ جاؤ، میں گولی نکالنے کی کوشش کرتی ہوں، یمنا نے بستر پر باکس رکھتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن آخری بات پر چونک کر اس کی جانب مڑا۔ کوشش نہیں کرنی، گولی نکالنی ہے۔
वो भी बिना दर्द किए, समझी? उसने जैसे उसे याद दिलाया। सर्जिकल दस्ताने पहनती लड़की ने आंखें मीचकर बहुत सा गुस्सा जब्त किया। मैं डॉक्टर हूँ, जादूगर नहीं कि बिना किसी अच्छे औजार के गोली भी निकाल दूं और दर्द भी ना हो। वो चमक कर बोली। सोफे पर बैठा आदमी दिलचस्पी से हंसा। औजार नहीं है तो इतना बड़ा डब्बा क्यों रखा है? मेकअप के सामान के लिए? उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। यमुना चिढ़कर उसकी जानिब मुड़ी। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं, तो आराम से बैठो। एक लम्हे के लिए वो भूल गई थी कि ये आदमी जबरदस्ती उसके कमरे में घुसा था। उसने एक सिरिंज में दवा भरी और उसके करीब आई। बाजू आगे कर इंजेक्शन लगाना है। उसके लहजे में अब दोबारा तहकुम था। पहले खुद को लगाओ ये इंजेक्शन। सोफे पर बैठे आदमी ने नजर उठाकर कहा। अब ये क्या बकवास है? यमुना का दिल किया कि इंजेक्शन इसकी जबान पर लगा दे। बकवास नहीं, इसे एहतियात कहते हैं। क्या पता इंजेक्शन में जहर भरकर लगा दो। तुम्हारा क्या भरोसा? अगर मेरे पास जहर होता तो सच में लगा देती, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज मेरे पास जहर नहीं है। यमुना ने उसका बाजू पकड़कर इंजेक्शन लगाया। झुकने से उसके बाल चेहरे की तरफ में गिरने लगे थे। शुक्र है यमुना उसके दिल की धड़कन नहीं सुन सकती थी, वरना पहला इंजेक्शन वहीं लगा देती। इंजेक्शन लगते ही आदमी को अपना बाजू सुन होता महसूस हुआ। यमुना ने अब सुई की नोक तोड़कर इंजेक्शन डस्टबिन में फेंका। अब वो चिमटे जैसा औजार निकाल लाई थी। साथ ही उसने केतली से गर्म पानी निकालकर एक बड़े बाउल में रखा और रुई का ढेर भी सोफे पर जमा किया। कुछ पट्टियां और दवाइयां अब उस आदमी के आसपास पड़ी थीं। उसने गहरी सांस ली और अपना सर सोफे की पुश्त से लगाया। देखो, मैंने सुन कर दिया है, मगर फिर भी दर्द होगा, तुम बर्दाश्त कर सकते हो? अब वो फिक्रमंद लगी। आदमी ने इस बात में सर हिलाया। तुम बस गोली निकालो, मुझे दर्द सहने की आदत है। उसने पास पड़े एक पट्टी उठाई और नकाब के नीचे से अपने होठों में दबा ली। यमुना ने गहरी सांस ली और गोली वाली जगह से शर्ट हल्की सी फाड़कर जख्म का जायजा लिया। जख्म गहरा था। पहले उसने जख्म साफ किया, फिर एक दवा लगाकर उसे खुरचा। आदमी के मुंह से गहरी जब्त शुदा आवाजें निकल रही थीं। दूसरे हाथ की बंद मुट्ठी उसके शदीद दर्द में होने का सबूत थी। पहली बार यमुना को उस पर तरस आया। उसने एक गहरी मजबूत सांस ली और एक ही बार में कट लगाया। जैसे ही गोली सामने आई, उसने एक लम्हा जाया किए बगैर उसे खींचकर निकाल लिया। आदमी के जिस्म में एक झटका आया और उसने बंद मुट्ठी सोफे की नरम सतह पर जोर से मारी। यमुना ने जल्दी से स्टिचेस लगाए, खून रोका और बह चुका खून रुई से साफ करते हुए उसकी पट्टी कर दी। उसका काम पेशेवराना था। उसने बहुत जल्द गोली निकाल दी थी। आदमी मुतासिर हुआ था। मैंने गोली निकाल दी है, अब चंद दिन इस बाजू को आराम देना, जल्दी ठीक हो जाओगे। वो उसे मशवरा देती हुई पास से उठी। उसने हाथों से ग्लव्स उतारकर डस्टबिन में फेंके। सोफे पर बैठा आदमी अब खड़ा हो चुका था। सिपाही आराम नहीं कर सकते प्यारी डॉक्टर। उसने माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और शायद मुस्कुराया। इसके लिए उसने पट्टी की जानिब इशारा करते हुए कहा, शुक्रिया, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। वो पलटा और खिड़की तक गया। तुम कौन हो? यमुना के सवाल पर वो पलटा। गहरी नजरों से उसे देखा। एक सिपाही। दो लफ्जी जवाब देते ही वो खिड़की से बाहर कूद गया। यमुना भागकर खिड़की तक आई, लेकिन तब तक वो किसी छलावे की तरह गायब हो चुका था। यार, क्या लड़की हो तुम? वो तुम्हारे कमरे में जबरदस्ती घुसा। गन पॉइंट पर उसने अपना इलाज करवाया और इतना सब होने के बावजूद तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा। मोमल ने सर झटक कर खुद को जैसे समझाया, फिर नफे में सर हिलाती हुई यमुना की तरफ दोबारा मुड़ी। उसके चेहरे के तासुरात सदमे वाले थे। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो चिल्लाई। यमुना ने नजर उठाकर उसे देखा। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठी थी। प्लेट में रखा नाश्ता वैसा ही था, अलबत्ता यमुना खा रही थी। मगर ये मोमल इसे खाने दे तब ना। वो चिढ़कर दोबारा बोली। 10 बार बता चुकी हूँ कि उसका चेहरा कवर था। उसकी खूबसूरत आंखों से गहरा जब्त झलकने लगा तो मोमल ने मुंह बनाते हुए दांत निकाले। बहुत कोई फिल्मी सा सीन लगता है, यकीन करना मुश्किल है। उसने आसूदगी से कहा और प्लेट में रखा सैंडविच उठा लिया। वैसे तुम्हें उससे डर नहीं लगता? वो तुम्हारा पीछा करता है, क्लिनिक आता है और अब तो आधी रात को तुम्हारे कमरे में घुस आया। मैं तुम्हारी जगह होती तो मर ही जाती। तौबा के अंदाज में सर हिलाते हुए वो सैंडविच खाने लगी। यमुना ने कॉफी का घूंट भरते हुए गहरी सांस ली।
वो रोज की निस्बत सुस्त लग रही थी। शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। डर तो मुझे भी लगता है, मगर उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और कल रात वो एक मरीज था, उसे गोली लगी थी। मदद करना मेरा फर्ज था। तुम्हारी बातों से लग नहीं रहा कि वो बुरा इंसान था। मोमल ने जरा जांचती नजरों से उसे देखा। यमुना काफी का मग थामे वाकई कुछ संजीदा सी लग रही थी। हाँ, वो मुझे वाकई एक अच्छे इंसान लगा। कैसे? मतलब क्या अच्छा था उसमें? मोमल का मुंह तक जाता हाथ रुक गया। वाइब्स, कुछ इंसानों की वाइब्स होती हैं मोमल। वो बता देती हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है। उस इंसान से मुझे हमेशा ही मुस्बत वाइब्स आई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गैर महरम की मौजूदगी भी मुझे बुरी नहीं लगी। यमुना ने साफ गोई से काम लिया। वो शायद उसकी मौजूदगी की आदी हो रही थी। यमुना, तुम जानती हो ना तुम्हारा निकाह हो चुका है? मोमल ने उसे जैसे याद दिलाया। इसी बात का अफसोस है मुझे। यमुना की कॉफी जहर हो गई। उसका निकाह उसके फूफीजाद शहरियार से हो चुका था, मगर यमुना ने कभी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। उसे वो शहरियार पसंद नहीं था। उसे तो सिपाही पसंद थे, जैसे कल रात उसके कमरे में आया वो बहादुर आदमी। मगर अब किस्मत को कोसने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हें कैसे पता था कि वो लड़की डॉक्टर है? मुबश्शिर ने सवालिया अब्रू उठाए यलमाज को देखा, जिसका बाजू पट्टियों में बंधा था। तकलीफ के बावजूद वो दोबारा से गन लोड करता आज के मिशन पर जाने के लिए तैयार खड़ा था। मुबश्शिर नहीं जानता था कि यलमाज उसके बारे में सब जानता है, सो उसने भी बताना मुनासिब नहीं समझा। उसके क्लिनिक जा चुका हूँ एक दो बार। उसने बंदूक की नाली एक आंख के सामने करते हुए सरसरी सा बताया। फिर दूसरी आंख बंद करते नाली का मुआयना किया। नाली साफ थी। उसने ठीक से पिस्तौल बंद किया। क्या मतलब? तुम उसके क्लिनिक जा चुके हो, फिर भी उसने तुम्हें नहीं पहचाना? मुबश्शिर सदमे से कहते हुए उसके सामने आ रुका। यलमाज ने पिस्तौल पैंट की पिछली जेब में उड़सा। नजर उठाई तो सामने मुबश्शिर को खड़ा पाया। मैंने चेहरा छुपा रखा था, वो कैसे पहचानती? वैसे भी मैंने उससे बात कल रात ही की। यलमाज का अंदाज संजीदा था, गोया वो कोई आम सी बात कर रहा हो, मगर सामने भी मुबश्शिर था। वो जानता था कि यलमाज बिला वजह कोई काम नहीं करता। तो तुम उसके क्लिनिक जाते थे, मगर कभी बात नहीं की? मुबश्शिर ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। फिर मुड़कर शरारत से यलमाज को देखा। वो अब बेड के किनारे बैठा जूते पहन रहा था। उसका मतलब ये है, तुम सिर्फ उसे देखने जाते थे? मुबश्शिर हाथ पर हाथ मारते हुए हंसा। यलमाज ने गहरी संजीदा नजरों से उसे घूरा, मगर वो हंसते हुए सर हिलाता उसके पास आ बैठा। दी मेजर यलमाज अहमद, जिनको लड़कियां भला लगती हैं, वो अपने मसरूफ वक्त से वक्त निकाल कर एक लड़की को बस देखने जाते हैं। मतलब इश्क ने आपको भी डस ही लिया। मुबश्शिर ने उसे कोहनी मारते हुए कहा तो वो थोड़ा दूर खिसका। जूते के तस्मे बांधने अभी बाकी थे। वो झुका और चेहरा मोड़कर मुबश्शिर गधे को देखा। इश्क सांप है क्या जो डसेगा? वो चिढ़ गया था, मगर मुबश्शिर को क्या परवाह। ये ऊंट पहली बार पहाड़ के नीचे आया था। उसने तो अगले पिछले तमाम हिसाब पूरे करने थे। इश्क सांप नहीं, मगर इश्क डसता बहुत बेरहमी से है यलमाज अहमद। इतनी बेरहमी से कि इंसान पानी भी न मांगे। उसने फलसफियों की मानिंद हाथ लहराकर कहा। आवाज में जज्बा भी भरा, मगर यलमाज ने नफी में सर हिलाते सारी बात को नजरअंदाज किया। तस्मे बांध कर वो उठा। अगर ऐसा है तो तुम आज तक जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो हर माह सच्चा इश्क हो जाता है। शर्ट दुरुस्त करते हुए उसने बाजू कोहनियों तक मोड़ते मुबश्शिर से पूछा। वो बेड पर से स्प्रिंग की तरह उछला। नाम न लो आजकल की लड़कियों का। हम जैसे शरीफों को लूट खाया है, और आई लव यू का मैसेज लिखकर 10 बॉयफ्रेंड्स को भेज देती हैं, और हम भी उनके जाल में फंस जाते हैं। मगर इस बार मैं बहुत सोच समझ कर दिल लगाऊंगा। मुबश्शिर ने जैसे अहद किया। पिछली बार भी यही कहा था तुमने। यलमाज ने याद करवाना जरूरी समझा। मुबश्शिर ने बुरा मुंह बनाते हुए सर झटका। तुम मेरी छोड़ो अपनी कहो। इश्क को फजूल कहने वाले। इश्क कैसे हुआ तुम्हें? मुबश्शिर ने शरारती मुस्कुराहट सजाए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी गर्दन दबाई। बंदरों की तरह मत उछला करो यार। यलमाज ने अगले ही पल सर उसकी गिरफ्त से आजाद करते हुए बाल दोबारा संवारे। तुम मुझे बंदर बोलो या जो भी, मगर मेरा सवाल नहीं बदलेगा। बताओ कब से हुआ ये इश्क? मुबश्शिर ने इस बार मजे से आंखें मटकाईं। इश्क नहीं है, बस वो मुझे पसंद आई। पहली बार उसके क्लिनिक किसी काम से गया था।
तब वो एक बदतमीज मरीज के साथ भी बहुत अच्छे से बोल रही थी। यलमाज जरा सा मुस्कुराया, जैसे उसे यमुना से हुई पहली मुलाकात याद आई हो। उसका बोलना, उसका चलना, हर बात में एक कशिश है। मैं नहीं जानता ये क्या है, मगर वो मुझे अच्छी लगी है। यलमाज ने साफ गोई से कहते हुए कॉलर भी दोबारा दुरुस्त किए। चेहरे की मुस्कुराहट मुबश्शिर को उकसा रही थी। ओहो, मतलब मोहब्बत की शुरुआत है। और शुरुआत में मोहब्बत बहुत दिलनशीन लगती है। लगती है ना? मुबश्शिर ने मज़े से कहते हुए उससे पूछा। वो मुस्कुराकर शाने उचका गया। दिलनशीन का तो पता नहीं, मगर मुझे उसके पास रहना पसंद है। यलमाज ने कहते ही मेज पर रखा अपना मोबाइल और वॉलेट उठाया, कोट बाजू पर डाला और गाड़ी की चाबियां उठाते बाहर को बढ़ा। यलमाज साहब, तैयार हो जाइए, असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है आपका। मुबश्शिर की आवाज़ पर उसके बढ़ते कदम रुके। वो पलटा और उसे घूर कर देखा। अगर ऐसा है तो इम्तिहान को फिक्र होनी चाहिए। इस बार यलमाज अहमद ने चुना है उसे। सहूलत से कहते वो पलटा, दरवाजा बंद करते बाहर निकल गया। कमरे के बीच में खड़ा मुबश्शिर मुस्कुराकर बेड पर लेट गया, मगर वो जानता था कि यलमाज अहमद ने मोहब्बत सिर्फ सुनी थी, सहनी तो अभी बाकी थी। यमुना बच्चे, अच्छे से तैयार होकर नीचे आओ, शहरियार आ गया है, उससे मिल लो। आमना बेगम ने दरवाजे से अंदर आते हुए उससे कहा, जो सुबह से जली भुनी बैठी थी। माँ को देखते ही उसने अपने चेहरे के तासुरात जबरन दुरुस्त किए। आप जाएं अम्मी, मैं आती हूँ, उसने नरमी से कहा। जल्दी आना वरना तुम्हारे अब्बा को अच्छा नहीं लगेगा। आमना बेगम ने उसके सर पर हाथ रखते हुए माथा चूमा और कमरे से निकल गईं। यमुना ने चेहरे पर सजाई हुई जबरदस्ती की मुस्कुराहट खींच ली। अब्बा, अब्बा, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। बेटियों के लिए बाप आइडियल होते हैं, और एक मेरा बाप है जिसने कभी मुझे कबूल नहीं किया, हमेशा मेरी खुशियों को मुझसे छीना, और इससे भी दिल नहीं भरा तो ये जबरदस्ती का रिश्ता थोप दिया। उससे किसी ने पूछा तक नहीं, बस पप्पू आई और रोना धोना किया, और अब्बा तो जैसे उससे जान छुड़ाने के लिए तैयार बैठे थे। मंगनी के बजाय निकाह कर लिया। यमुना ने सर झटका। बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अच्छे से फैलाकर ओढ़ा। उसकी फुप्पो निचले पोर्शन में रहती थीं। शहरयार बहुत सालों बाद लौटा था। उनका निकाह भी ऑनलाइन हुआ था। यमुना आज 5 सालों बाद उससे मिलने वाली थी। उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट दोबारा सजा ली और बाहर सबके साथ जाकर बैठ गई। पप्पू ने उसे अपने पास बिठा लिया, तभी उसकी आवाज़ सुनाई दी। कैसी हो यमुना? संजीदा लहजा था, मगर अजनबी। यमुना ने सर उठाकर उसे देखा। दोनों की नज़रें मिली, मगर यमुना ने फौरन नज़र हटा ली। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसे मजबूरन पूछना पड़ा। देखने में वो काफ़ी खूबरू था, मगर वो क्या करती, उसका दिल तो किसी और किसी आंखों में अटका था। भाई नदीम, आज तो मैं रुखसती की तारीख लेकर ही जाऊंगी। फूफो अब अपनी पुरानी टोन में आ गई। यमुना का सांस रुकने लगा था। मैं अम्मी की मदद करवाती हूँ। वो बहाना बनाती हुए वहां से उठ गई। शर्मा गई लगता है, फूफो मुस्कुराई, लेकिन शहरयार मुस्कुरा भी न सका। वो उसकी नागवारी एक ही नज़र में भांप चुका था। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया, मगर शहरयार मुसलसल यमुना का गुरेज महसूस कर रहा था। उसकी नापसंदीदगी और उसके रवैये से महसूस कर सकता था। वो उससे बात करना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। खाने के बाद सबको चाय उसने बनाकर दी थी और फिर नींद का बहाना बनाकर वो कमरे में चली गई थी। रुखसती की तारीख अगले माह की तय हुई थी और यमुना की जिंदगी में मोहब्बत का दायरा तंग होता जा रहा था। आधी रात का वक्त था जब खिड़की के पट आहिस्ता से खुले। एक साय की तरह वो कमरे में दाखिल हुआ। चेहरा आज भी नकाब से ढका था। वो आराम से चलता हुआ गहरी नींद में सोई लड़की तक आया। उसकी नजरों का इर्तिकाज था कि वो अचानक उठकर बैठ गई। यमुना ने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप रोशन किया तो वो सामने खड़ा था। यमुना यकदम बिस्तर से उतरी। तुम फिर क्यों आ गए? वो खौफ से बोली। सामने खड़ा इंसान मुस्कुराया। उसकी आंखों की चमक जैसे बढ़ गई थी। दिन भर मेरे बारे में सोचती हो, अब जब सामने आया हूँ तो कहती हो क्यों आए? वो चंद कदम उसके नजदीक आया। वो 2 कदम पीछे हटी। मम मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? यमुना की पेशानी पर नन्हे कतरे चमकने लगे। वो बेख्याली में पीछे हटती जा रही थी। वो इसलिए कि मैं तुम्हारे दिल और दिमाग पर छाया हूँ। मैं तुम्हारे इश्क बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराहट आमीज लहजा लिए वो उसकी जानिब बढ़ रहा था। कमरे में फैली मध्यम रोशनी में यमुना की उड़ी रंगत किसी ख्वाब की मानिंद थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। यमुना ने एक कदम मजीद पीछे लिया। गर्दन पर भी पसीना चमकने लगा था। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। तुम बस मेरा इश्क बन चुकी हो और मैं तुम्हारी मोहब्बत। वो उसके बिल्कुल नजदीक आ रुका।
ایسا کچھ نہیں ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ پیچھے ہونا چاہا مگر دیوار سے ٹکرائی، اور وہ جو مسکرا رہا تھا یکدم سے اس کی آنکھیں سرد ہو گئیں۔ اس نے یکدم یمنا کے دائیں بائیں بازو سختی سے جمائے، فرار کا راستہ بند کیا۔ تم صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا، اور رہی بات اس نکاح کی تو میں اسے دیکھ لوں گا، وہ شدت سے بولا۔ آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس کی تیز چلتی سانسوں کی تپش یمنا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یمنا نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں، چند پل تو جیسے سانس بھی روک لیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو سب غائب تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، اور یمنا کو ایسے لگا تھا جیسے ساری دنیا اندھیر ہو چکی ہے۔ ایک طرف اس کی شادی طے تھی اور دوسری طرف یہ نقاب پوش۔ ہر طرف سے راستے بند ہو رہے تھے، اور وہ اس اندھیرے میں تنہا کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ کہتی ہے اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ یلماز جھولنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، چہرے پر تناؤ تھا۔ گھنٹے سے وہ بس سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اگر نکاح ہو گیا ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مبشر اس کی حالت پر پریشان تھا۔ پہلی بار وہ یوں ٹوٹا بکھرا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ عشق کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ وہ گہرے کرب میں مبتلا لگتا تھا۔ تم نے بھی محبت کی تو بھی ایسی لڑکی سے جو نکاح شدہ ہے۔ اب میں تمہاری مدد کروں بھی تو کیسے کروں؟ مبشر نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ یلماز کی جھولتی کرسی یکمشت رک گئی تھی۔ نکاح پر اگر وہ خوش ہوتی تو شاید میں اپنی محبت بھلا دیتا، مگر وہ تو جیسے زبردستی باندھ دی گئی ہے رشتوں میں۔ کچھ کہتی بھی نہیں ہے، بس وہ سب کیے جا رہی ہے جو اس کے والد چاہتے ہیں۔ یلماز پہلی بار بے بس لگا تھا۔ تم اس کے بارے میں اتنا سب جانتے ہو تو مدد کرو نا اس کی۔ مبشر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ میں کیسے مدد کروں؟ اس کے والد بہت سخت مزاج ہیں، اگر میں نے کچھ بھی کیا تو وہ اسے مار ڈالیں گے، اتنی نفرت کرتے ہیں وہ اپنی ہی بیٹی سے۔ مبشر کو حیرت ہوئی تھی۔ یلماز نے تلخی سے سر ہلایا، صوفے پر بیٹھتے بولا، انہیں بیٹا چاہیے تھا مگر بیٹی پیدا ہو گئی، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا کہ بیٹی سے نفرت کرنے والے گھر میں بس بیٹی ہی ہو۔ یمنا کی پیدائش کے وقت کچھ کمپلیکشن ہو گئیں اور یمنا کی ماں دوبارہ ماں نہیں بن پائیں، اس لیے یمنا کے فادر اسے منحوس ہی سمجھتے ہیں اور شاید نفرت بھی کرتے ہیں۔ یلماز کے چہرے پر بہت گہرا دکھ تھا، جیسے وہ بہت اذیت میں تھا۔ مبشر اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ اب تم کیا کرو گے یلماز؟ مبشر نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا، شاید کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ شہریار اس کی کلینک آیا تھا اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں یمنا، شہریار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ یمنا نے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا۔ شہریار کرسی پر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بتاؤ یمنا، تم پریشان کیوں ہو؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ یمنا نے چند لمحے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی۔ میری خوشی یا ناخوشی کی اس گھر میں پرواہ ہی کسے ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی تھی۔ تو کیا تم سچ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ شہریار بے یقینی سے اس کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ میں خوش نہ بھی ہوئی تو کیا شہریار، نکاح تو ہو چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ یمنا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر آنسو پوچھے۔ شہریار نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر خاموش ہو گیا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں پلیز، یمنا نے اسے جانے کا کہا تو وہ خاموشی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ شام کو جب یمنا نے مومل کو سب بتایا تو وہ غصے میں آ کر اس پر برسی۔ وہ تم سے پوچھ رہا تھا نا تو بتا دیتی نا کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ مومل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یمنا کو رکھ کر 2 تھپڑ لگاتی۔ میں اس کے نکاح میں ہوں، کیسے اسے بتاتی کہ میں کسی اور سے؟ یمنا نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تو پھر تم ایک کام کیوں نہیں کرتی، خلا کا کیس کر دو۔ تمہارے بابا شہر سے باہر ہیں، ان کے آنے تک کام نمٹ جائے گا۔ مومل نے اسے حل بتایا۔ میں کیسے کیس کروں؟ اس کے لیے وکیل کرنا پڑے گا اور میرا بینک اکاؤنٹ بابا کے نام پر ہے۔ اگر کوئی بھاری رقم نکالی تو فوراً انہیں پتہ چل جائے گا۔ تو تم ایک کام کرو، شہریار کو بولو کہ وہ تمہیں حق مہر کے پیسے دے دے، تم ان پیسوں سے خلا کا کیس دائر کر دینا۔ مومل نے کچھ سوچ سمجھ کر دوبارہ کہا۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ کیوں مانگ رہی ہوں پیسے تو کیا کہوں گی؟ یمنا نے چڑ کر اسے دیکھا۔
وہ مسائل کم کرنے کے بجائے مزید الجھا رہی تھی۔ نہیں پوچھے گا، اور اگر پوچھا بھی تو کہہ دینا کہ یہ تمہارا حق ہے، تم لینا چاہتی ہو، مومل نے اعتماد سے کہا۔ کچھ دیر کے لیے یمنا واقعی خاموش ہو گئی، مگر جب ابا کو پتہ چلے گا کہ میں نے خلا لینا چاہی ہے تو وہ مار ڈالیں گے مجھے۔ مومل نے سر پر ہاتھ مارا، گویا اپنی قسمت پر ماتم کر رہی ہو۔ ایک بار شہریار خلا کا نوٹس دیکھے گا تو تمہیں خود ہی طلاق دے دے گا، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہارے ابا بھی نہیں۔ اور اگر شہریار نے طلاق نہیں دی تو؟ یمنا نے اگلا سوال کیا۔ دے دے گا، ویسے بھی تم اسے یہ تو بتا ہی چکی ہو کہ تم اسے پسند نہیں کرتی، اور اگر زیادہ کچھ کہے تو بتا دینا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، پھر تو وہ لازمی طلاق دے دے گا۔ مومل نے اپنی آنکھیں مٹکاتے ہوئے سارا پلان بتایا۔ یمنا گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے کچھ تو کرنا تھا، شاید یہی وہ راستہ تھا جس سے وہ شادی سے بچ سکتی تھی۔ اگلے دن صبح صبح یمنا شہریار کے کمرے میں پہنچ گئی، وہ جو آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے دروازے میں دیکھ کر چونکا۔ یمنا تم یہاں اس وقت؟ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یمنا نے بلا وجہ ہی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑیں۔ شہریار گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، وہ بے حد نروس لگ رہی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، شہریار نے اپنی ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے کہا۔ شہریار لالا، مجھے میرے حق مہر کے پیسے چاہیے۔ وہ آنکھیں میچے بولی تو شہریار نے حیرت سے بھویں اچکا لیں۔ کل تک تو زبردستی کے نکاح پر رو رہی تھی، اور آج اس کے سامنے کھڑی حق مہر کی رقم مانگ رہی تھی۔ تمہاری جرأت کو میں داد دیتا ہوں، پر میں اب تمہارا لالا نہیں رہا، سمجھی؟ وہ بے رخی جتاتے ہوئے بولا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یمنا یہ رقم خلا کا کیس کرنے کے لیے مانگ رہی تھی۔ شہریار نے کچھ سوچ کر اسے رقم دے دی، مگر پھر وہ پتھر کا ہو گیا جب اگلے دن اس کے آفس میں خلا کا نوٹس پہنچا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ہوا گھر پہنچا اور یمنا کو بازو سے دبوچ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور اعلان کر دیا کہ رخصتی ہو گئی ہے۔ نہیں لالا، میں آپ کو طلاق دیتی ہوں، یمنا چلائی۔ شہریار نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا۔ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتی بے وقوف لڑکی، یہ حق تمہارے پاس نہیں ہے۔ شہریار نے جیسے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ بل کھا کر بیڈ سے اٹھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، سنا تم نے؟ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، وہ چیخی۔ شہریار نے اگلے ہی پل اس کا چہرہ آہنی گرفت میں دبوچ لیا، جس سے وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ شہریار کی سخت آواز گونجی اور یمنا کا سارا سانس جیسے نچڑ گیا۔ خبردار، خبردار جو آئندہ کسی غیر مرد کا نام لیا، زبان کھینچ لوں گا۔ شہریار نے اسے جھٹکا دے کر دوبارہ بیڈ پر گرایا۔ آج کے بعد تم صرف میری بیوی ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، میرے علاوہ تم کسی کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ شہریار وہیں کھڑے کھڑے اسے وارن کرنے لگا۔ میں کبھی تم سے محبت نہیں کروں گی، تم یاد رکھنا۔ یمنا سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ کہاں وہ اس سے طلاق لینا چاہتی تھی اور کہاں نوبت یہ آ گئی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ ندیم صاحب کو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے کسی نے بھی اس کی اچانک رخصتی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ رشتہ داروں کے لیے ولیمے کی تقریب اگلے دن کی رکھ دی گئی تھی۔ مجھے تمہاری محبت چاہیے بھی نہیں یمنا بی بی، مجھے تم صرف بیوی کے روپ میں چاہیے ہو، اور یہ مت سوچنا کہ تمہارا رونا دھونا مجھ پر اثر کرے گا۔ میں اپنے حقوق تو تم سے لے کر رہوں گا۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا ہوا یمنا کی جانب بڑھا۔ وہ سہم کر بیڈ کے کونے میں جا بیٹھی، آنسوؤں سے بھری آنکھیں مزید خوبصورت لگ رہی تھیں۔ شہریار نے اسے جھٹکے سے کھینچ کر قریب کیا۔ نہ یمنا کے آنسو کام آئے، نہ ہی صدائیں۔ اس رات ان کا رشتہ ہر طرح سے مکمل ہو گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے کس بات کی سزا ملی ہے؟ آخر میں نے کیا گناہ کیا تھا جو مجھے یوں اذیت مل رہی ہے؟ وہ سجدے میں گری شکایت کر رہی تھی۔ اس کی سسکیاں سن کر شہریار گہری نیند سے جاگا تھا۔ نیم روشنی میں وہ زرد سی دکھائی دے رہی تھی۔ شہریار کو ایک دم رات کو اس کا رویہ یاد آیا۔ ایک دم ڈھیر ساری شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر میں تم سے الگ بھی نہیں ہو سکتا تھا یمنا۔ وہ گہرے دکھ سے سوچنے لگا۔ وہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ بچپن کی محبت ہو تم، ایسے کیسے جانے دیتا تمہیں؟ ناممکن تھا کہ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا، اور تم نے تو خلا کا نوٹس ہی بھیج دیا۔ مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ دل میں بہت شرمندہ تھا، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ وہ جائے نماز اٹھاتے اٹھی تو نظر جاگ چکے شہریار پر پڑی۔ شہریار نے ایک دم ہی چہرے کے تاثرات نرم کیے، اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے، دوپٹے میں تو زیادہ ہی حسین لگ رہی ہو۔
شہریار شوق ہوا۔ یمنا نے ناگواری سجائے چہرہ موڑ لیا۔ آپ مجھ سے بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، وہ سختی سے بولی۔ تم سے نہیں کروں تو کس سے کروں؟ شہریار نے کہا تو وہ غصے سے اس کی جانب مڑی۔ جس سے مرضی کریں مگر میرے سامنے نہ آئیں، بہت تکلیف دی ہے آپ نے مجھے۔ جانے کیوں اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ جتنی تکلیف دی ہے اتنی ہی محبت بھی دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نم پلکوں کو چھوا۔ وہ یکمشت پیچھے ہٹی۔ اب یہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یمنا نے تلخی سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ شہریار نے بڑھا ہاتھ واپس کھینچ لیا، لبنات تو تلے دبائے۔ وہ کھڑا رہ گیا۔ وہ جائے نماز واپس رکھتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ ناشتے کے وقت باہر آیا تھا۔ یمنا کے گھر والے ناشتہ لے آئے تھے۔ ماحول خوشگوار تھا۔ یمنا بظاہر مسکرا رہی تھی۔ ندیم صاحب کا رویہ آج بھی کھینچا کھینچا سا تھا۔ ناشتے کے بعد پارلر والی آ گئی تھی۔ یمنا تیار ہونے چلی گئی۔ شہریار کچھ دیر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ تمہاری سمجھ نہیں آتی مجھے یار، ایک طرف تم اس سے محبت کرتے ہو اور دوسری طرف اسے تکلیف بھی دیتے ہو۔ مبشر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ یلماز کے چہرے پر گہری اذیت رقم تھی۔ اسے میری محبت کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ ایک اجنبی جو اسے ملا، اس سے محبت وہ کر سکتی ہے، مگر میں جو اس کا شوہر ہوں، مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتی وہ؟ شہریار یلماز احمد پہلی بار اتنا بے بس اور ٹوٹا بکھرا لگ رہا تھا۔ تم بھی تو اس کے ساتھ چور پولیس کھیل رہے ہو، بتا دو اسے کہ تم کون ہو۔ مبشر نے سادہ سا حل پیش کیا، مگر شہریار نے سر نفی میں ہلایا۔ یلماز اس کا سیکرٹ نام تھا جو صرف اس کے دوست جانتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے بنا مجھے جانے۔ گدھے، تو وہ تم سے ہی تو محبت کرنے لگی بنا تمہیں دیکھے، مبشر نے اسے جیسے یاد دلایا تھا۔ شہریار چونک کر اس کی جانب مڑا۔ مگر شہریار سے تو نفرت کرتی ہے نا؟ وہ مطمئن نہیں تھا۔ ایز شہریار، تم نے اس سے وقت بھی کہاں دیا ہے، بس ہاتھ پکڑا اور رخصتی کروا لی، ایسا کون کرتا ہے؟ مبشر نے اسے افسوس سے دیکھا۔ اسے بھی تو حق مہر کی رقم سے خلا کا نوٹس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ شہریار نے گہری ضبط شدہ سانس لی۔ تمہیں پتا ہے کتنا غصہ آیا تھا مجھے وہ نوٹس دیکھ کر؟ شہریار نے بند مٹھی صوفے کی ہتھی پر ماری۔ ویسے ہے بڑی چالاک، حق مہر کی رقم سے ہی جان چھڑا رہی تھی۔ مبشر ہنس دیا۔ شہریار نے گھور کر اسے دیکھا، پھر جیسے یمنا کی بے وقوفی پر اسے بھی ہنسی آئی۔ اچھا ہوا جو بھی ہوا، اب کم از کم وہ مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش تو نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں۔ مبشر کے کہنے پر شہریار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ باٹم گرین لانگ میکسی پہنے وہ کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی۔ جب آئزل سے چلتی وہ آئی۔ شہریار اسٹیج پر کھڑا تھا۔ کریم رنگ کے 3 پیس سوٹ میں وہ بہت چارمنگ لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر یمنا پر پڑی تھی، وہ ایک پل کے لیے جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ شہریار منہ کھولے اسے دیکھے گیا۔ منہ بند کر لے، تیری ہی ہے، مبشر نے اسے ٹہوکا دیا۔ اس نے ہڑبڑا کر مبشر کو گھورا۔ بکواس بند کر، اپنی کباب میں ہڈی۔ وہ بڑبڑاتا دوبارہ یمنا کی جانب مڑا۔ استغفر اللہ، شادی کو 1 دن نہیں ہوا اور آنکھیں ماتھے پر سجا لیں جناب نے۔ بعد میں تو تم پہچانو گے ہی نہیں، مبشر نے لڑاکا عورتوں کی طرح اسے کہا تو وہ منہ بناتا بولا۔ تو تم بعد میں مجھ سے ملنے آؤ گے ہی کیوں؟ شہریار یلماز بن چکا تھا۔ مبشر نے کچھ کہنا چاہا مگر یمنا مومل کا ہاتھ تھامے اسٹیج کے قریب آ چکی تھی۔ شہریار مبشر کو نظر انداز کرتے اسٹیج سے نیچے اترا اور یمنا کا ہاتھ تھامتے اسے اسٹیج پر لے گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا، لیکن یمنا کا دل کہیں اور ہی اٹکا تھا۔ مومل نے اس سے معافی مانگی تھی، اس کی غلطی کی وجہ سے بعد میں ہونے والی شادی اتنی جلدی ہو گئی تھی، مگر یمنا نے نصیب کا لکھا کہہ کر سب قبول کر لیا تھا۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ صرف کہہ دینے سے دل نہیں بدلا کرتے۔ شہریار کی نظریں بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا مگر اسے کچھ اچھا لگ نہیں رہا تھا۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن کا دور چلا، مگر شہریار نے کسی غیر مرد کی موجودگی میں تصاویر بنوانے سے منع کر دیا۔ اس لیے ان کے تمام فوٹو شوٹ مومل کو کرنا پڑا۔ اصل ہنگامہ تو تب ہوا جب ایک آنٹی یمنا کے پاس آئی۔ باقی سب بھی اسٹیج پر ہی تھے، مہمان اب جا رہے تھے۔ کیا بات ہے، سنا تھا رخصتی اگلے ماہ ہے، اتنی جلدی کیوں کی؟ کیا لڑکی میں کوئی برائی ہے؟ ان کے لہجے کا طنز اتنا گہرا تھا کہ سب شاک رہ گئے تھے۔ شہریار کی ماں نے بات سنبھالنی چاہی مگر وہ آنٹی کہاں چپ ہونے والی تھی۔ ارے بھائی، ہم تو سیدھی بات کرنے والے لوگ ہیں، زمانہ بہت خراب ہے،
آج کل کی لڑکیوں کا کیا بھروسہ، شادی سے پہلے ہی کوئی گل نہ کھلا بیٹھیں، جس کی وجہ سے ماں باپ کو یوں چھپانے کے لیے جلدی میں بیٹی رخصت کرنی پڑے۔ انہوں نے نحوست سے کہتے ہوئے یمنا کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے اس کے کردار کو اپنی نظروں سے ناپ رہی ہوں۔ یمنا کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، شہریار کی گہری اور پرسکون آواز گونجی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور یمنا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا آنٹی، اس کے لہجے میں برفانی سرد مہری تھی۔ یمنا اب میری بیوی ہے، شہریار الماس کی عزت ہے، اور میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے آنٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس پر الزام لگا رہی ہیں؟ یہ یمنا ہے جس کے کردار اور پاکیزگی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ہماری شادی جلدی ہوئی یا دیر سے، یہ ہمارا ذاتی فیصلہ تھا۔ آپ کو اس پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر وہ مجمع کی طرف مڑا اور بلند آواز میں بولا، سن لیں سب، آئندہ میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے یمنا کا ہاتھ تھاما، جو صدمے کی حالت میں بت بنی بیٹھی تھی۔ چلو یمنا۔ وہ اسے لے کر کسی کی پرواہ کیے بغیر ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے مبشر اور مومل صورتحال سنبھالنے کے لیے رکے رہ گئے۔ کمرے میں آتے ہی یمنا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ شہریار نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یمنا، اس نے نرمی سے پکارا، میری طرف دیکھو۔ یمنا نے نفی میں سر ہلائے اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ نہیں ہوا یمنا، تم ان کی باتوں کو دل پر مت لو، کہنے دو جسے جو کہنا ہے۔ مجھے سچ پتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے یمنا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ ساتھ ہیں آپ میرے؟ یمنا نے روتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں دکھ نہیں، غصہ تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سسکی، صرف آپ کی ضد کی وجہ سے میرا اور میرے گھر والوں کا تماشا بنا ہے۔ آپ نے ہی مجبور کیا تھا نا اس رخصتی کے لیے۔ آج مل گیا سکون آپ کو، سب کے سامنے مجھے بے عزت کروا کے۔ شہریار اس کے الزام پر ساکت رہ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر یمنا کے آنسو اور اس کے الفاظ نے اس کے زبان کو بند کر دیا تھا۔ شہریار کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ یمنا کا ہر ایک لفظ تیزاب بن کر اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ وہ جس لڑکی کے لیے دنیا سے لڑ رہا تھا، آج وہی اسے اپنے دکھوں کا سبب ٹھہرا رہی تھی۔ یمنا، میری بات سنو، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں بے پناہ تھکن اور غصہ تھا۔ آپ جائیے یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ شہریار بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ کمرہ قیمتی فرنیچر اور پھولوں سے سجا تھا، مگر اس وقت وہ کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے امید تھی کہ شاید وقت یمنا کے زخموں پر مرہم رکھ دے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یمنا کی بے رخی بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ اس سے بات کرتی تو صرف ضرورت کے تحت۔ شہریار محبت سے اس کی طرف دیکھتا تو وہ نظریں پھیر لیتی۔ وہ اس کے لیے تحفے لاتا، اس کی پسند کا کھانا منگواتا، مگر یمنا کی آنکھوں میں ویرانی کم نہ ہوتی۔ وہ اکثر راتوں کو کھڑکی کے پاس کھڑی اس نقاب پوش کو یاد کرتی، جب ایک رات اس نے اس نقاب پوش کے بازو سے گولی نکالی تھی۔ وہ اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی تھی، مگر اس کی مہک، اس کی آواز، اس کا مضبوط وجود اس کے دل و دماغ پر نقش تھا۔ وہ سوچتی کہ کاش اس کی زندگی اس اجنبی کے ساتھ جڑی ہوتی، نہ کہ شہریار کے ساتھ، جس نے زبردستی اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ ایک دن شہریار شرٹ بدل رہا تھا کہ یمنا کی نظر اس کے بازو پر پڑی۔ ایک گہرا پرانا زخم، بالکل ویسا ہی جیسا گولی لگنے سے بنتا ہے۔ یمنا کا دل دھک سے رہ گیا، اسے وہی رات یاد آئی تھی۔ یہ نشان کیسا ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ شہریار نے چونک کر اپنے بازو کو دیکھا اور جلدی سے آستین نیچے کر لی۔ کچھ نہیں، ایک پرانی چوٹ ہے۔ اس کے لہجے میں گریز تھا۔ پرانی چوٹ؟ یہ تو گولی کا نشان لگتا ہے۔ یمنا کی آواز میں شک تھا۔ کہا نہ کچھ نہیں ہے، تم ان باتوں کو چھوڑو، شہریار نے بات ٹالتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یمنا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا شہریار ہی؟ نہیں، نہیں، وہ اتنا رکھا اور ضدی شخص، وہ مہربان نقاب پوش نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس خیال کو جھٹک دیا، مگر ایک شک کا بیج اس کے دل میں بویا جا چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد یمنا کی طبیعت بگڑنے لگی، اسے متلی اور چکر آنے لگے۔ شہریار اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں ماں باپ بننے کی خوشخبری سنائی تو شہریار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور یمنا کا ہاتھ تھام لیا۔ یمنا، سنا تم نے؟ ہمارا بچہ آنے والا ہے۔
اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور خوشی تھی، مگر یمنا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے اندر خوشی کی ایک لہر بھی نہیں اٹھی۔ اسے لگا جیسے اس کی قید کی زنجیریں اور مضبوط ہو گئی ہیں۔ یہ بچہ اسے ہمیشہ کے لیے شہریار سے باندھ دے گا۔ یہ اس رشتے کی نشانی ہوگا جسے وہ دل سے قبول کر ہی نہیں پائی تھی۔ گھر آ کر شہریار نے سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، مگر یمنا اپنے کمرے میں بیٹھی اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ایک خوفناک فیصلہ۔ اگلے دن جب شہریار کام پر گیا، یمنا چپکے سے گھر سے نکلی اور ایک کلینک پہنچ گئی۔ اس نے ڈاکٹر سے ابورشن کے لیے بات کی۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر یمنا اپنے فیصلے پر اٹل رہی۔ اسے آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، مگر دماغ پر ضد سوار تھی۔ ڈاکٹر نے پروسیس شروع ہی کیا تھا کہ دروازہ دھڑام سے کھلا اور شہریار طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ رک جاؤ، وہ چیخا۔ ڈاکٹر اور نرسیں سہم گئیں۔ یمنا نے اسے دیکھا تو اس کے ہوشان خطا ہو گئے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر یمنا کا بازو پکڑا اور اسے اٹھایا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ چھوڑیں مجھے، یمنا نے کمزور سی مزاحمت کی۔ شہریار اسے کھینچتا ہوا کلینک سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بٹھا کر اس نے غصے سے دروازہ بند کیا۔ گھر تک کا راستہ خاموشی میں کٹا، مگر یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ ہولناک تھی۔ گھر پہنچ کر وہ اسے سیدھا کمرے میں لے گیا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو یمنا؟ اس کی آواز میں اب وہ نرمی نہیں، ایک کاٹ دار سرد مہری تھی۔ تم میرے بچے کو مارنے چلی گئی تھی۔ یمنا خاموش کھڑی رو رہی تھی۔ جواب دو مجھے، وہ دہاڑا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا مجھ سے تمہاری نفرت ہمارے بچے کی جان سے بھی بڑھ گئی ہے؟ یہ صرف میرا بچہ نہیں تھا، تمہارا بھی تھا، ہمارا تھا۔ شہریار کا چہرہ دکھ اور غصے سے تمتما رہا تھا۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے نہیں، اپنی انا سے محبت کرتی ہو۔ تم نے میرے پیار کو، میری ہر کوشش کو ٹھکرا دیا۔ یمنا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے کیے پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں موجود دکھ اسے اندر تک گھائل کر گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر شہریار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ یمنا وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شہریار کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید باہر ہوگا۔ اس نے سارا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کے کپڑے الماری سے غائب تھے۔ مبشر سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ رات کو ہی اپنے کسی اہم مشن پر روانہ ہو چکا تھا، بنا اسے بتائے، بنا اس سے ملے، بنا کوئی پیغام چھوڑے۔ اس بار شہریار صرف ناراض نہیں ہوا تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، اور یمنا کو پہلی بار اس کے دور جانے کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ 9 مہینے کانٹوں کی سیج پر گزارنے کے بعد یمنا کو اس دن کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ شہریار کی دوری نے اسے بالکل خالی کر دیا تھا، جیسے کسی نے اس کی زندگی سے تمام رنگ چھین لیے ہوں۔ ہر ایک دن کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ خاموش تھے، مگر آنکھیں ہر وقت شہریار کی تلاش میں رہتی تھیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا، یوں ہی اچانک، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز آئی۔ یہ یمنا شہریار کا نمبر ہے؟ جی، میں یمنا ہوں۔ اس کی آواز میں گہری تھکن تھی۔ میڈم، شہریار صاحب کو گولی لگی ہے، انہیں آرمی ہسپتال لایا گیا ہے، ان کی حالت نازک ہے، آپ فوراً یہاں پہنچیں۔ یمنا کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کی سانس رک گئی۔ شہریار، اس کا شہریار، دل جیسے سینے میں ہی منجمد ہو گیا۔ وہ لرزتے قدموں سے اٹھ کر سارے گھر والوں کو اس بات کی خبر دے گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سب دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ہسپتال پہنچ کر یمنا نے ڈاکٹروں سے التجا کی کہ اسے شہریار سے ملنے دیں، لیکن انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ کچھ لمحوں بعد مبشر اس کے قریب آیا۔ یقین کرو یمنا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مبشر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یمنا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں ایک عزم تھا۔ میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مبشر نے ٹھہر کر کہا، وہ نقاب پوش جو تم سے ملا تھا، وہ کوئی اور نہیں، شہریار یلماز تھا۔ یمنا کے ہوشان خطا ہو گئے۔ کیا؟ ہاں، تم جو اس نقاب پوش سے محبت کرتی ہو، وہ تمہاری قسمت میں لکھا شہریار یلماز ہی تھا۔ وہ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ گیا تھا تاکہ تم سمجھو کہ تم صرف ایک سپاہی کی بیوی نہیں ہو، ایک ہیرو کی بیوی ہو۔ یمنا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اس کی تمام نفرت، تمام غصہ، تمام انا ایک لمحے میں تحلیل ہو گئی۔
اس نے جس آدمی سے محبت کی تھی وہ دراصل اس کا اپنا شوہر تھا۔ اس نے اپنے ہی پیار کو ٹھکرایا تھا، اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، اللہ سے معافی مانگتی رہی تھی۔ اسے شہریار کی محبت یاد آ رہی تھی، اپنی بے رخی تڑپا رہی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ شہریار ہوش میں آئے اور وہ اس سے معافی مانگے۔ اگلی صبح جب شہریار کو ہوش آیا تب ساری رات جاگنے کی وجہ سے یمنا کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے وہیں اسی ہسپتال میں زچگی کے لیے لے جایا گیا۔ اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ شہریار کو جب معلوم ہوا تو وہ ویل چیئر پر اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا۔ یمنا اس کے چہرے پر محبت دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک سرد لا تعلقی تھی۔ مبارک ہو، شہریار نے روکھے لہجے میں کہا اور بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ یمنا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اس نے بچے کو اٹھایا، دیکھا اور واپس رکھ دیا۔ یمنا کو اس کی بے حسی نے ایک بار پھر توڑ دیا تھا۔ گھر آ کر یمنا نے خود کو مکمل طور پر شہریار کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا۔ وہ بستر پر پڑا رہتا تھا اور یمنا اس کی ہر ضرورت پوری کرتی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا لاتی، اس کے کپڑے بدلتی اور حتیٰ کہ اس کی مساج کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے مگر وہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ ایک دن جب شہریار بہتر محسوس کرنے لگا، یمنا اس کے پاس آئی۔ شہریار، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نے بہت غلطی کی۔ شہریار نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا کر اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، یمنا نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ شہریار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یمنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کیا؟ یمنا نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے کیسے معاف کر دیا؟ میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا وہ… یمنا، میں نے اس وقت تمہیں معاف کر دیا تھا جب میں تم سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ تو پھر یہ کیوں؟ یہ سب کیوں؟ یمنا نے پوچھا۔ یہ سرد رویہ، یہ دوری، میں بس تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا، شہریار نے کہا۔ لیکن تم سے دور جا کر احساس ہوا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو پھر آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ یمنا، مجھے یہ سب کرنا پڑا، شہریار نے کہا۔ میں نے ایک مشن پر جانا تھا، بہت سے معصوم لوگوں کی زندگیاں بچانی تھیں۔ یمنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شہریار کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے مبشر نے بتایا کہ آپ وہی نقاب پوش ہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا آزما کر مجھے۔ یمنا ناراضگی سے بولی۔ آزما نہیں رہا تھا، بس تمہارے پاس رہنا چاہتا تھا۔ شہریار نے گہری سانس لی۔ مگر یہ میری غلطی تھی، مجھے سچ میں تمہیں آزمانا نہیں چاہیے تھا۔ اسے جیسے شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ایک غلطی میں نے کی اور ایک آپ نے، حساب برابر۔ اب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یمنا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تو کیا اب آپ مجھ ناچیز کو قبول کرنے کا شرف بخشیں گے؟ شہریار کا لہجہ شوق ہوا۔ یمنا کے گالوں پر حیا کی لالی دوڑنے لگی۔ دل و جان سے، اس نے شرما کر کہا۔ شہریار اس کے چہرے پر کھیلتے رنگوں کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس نے ایک دم یمنا کا دوسرا ہاتھ بھی تھاما اور اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ تو پھر آج کیوں نہ ایک رومانٹک نائٹ اسپینڈ کی جائے؟ شہریار نے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ یمنا مسکرا کر اس کی آغوش میں سمٹ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے، مسکرا رہے تھے۔ ان کا ننھا بیٹا بھی اسی وقت اٹھا اور رونے لگا۔ شہریار نے منہ بناتے ہوئے سر پر ہاتھ مارا۔ ستیہ ناش رومانس کا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر یمنا ہنس پڑی۔ کچھ دیر بعد ان کا کمرہ دونوں کی ہنسی سے گونجنے لگا تھا۔ یہ محبت کا ایک نیا آغاز تھا۔ دونوں خوش تھے۔ اب ان کی زندگی محبت سے گزرنے والی تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز سبسکرائب اینڈ لائک۔ اللہ حافظ۔